اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے. جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس کی ذات تھی، اور کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا پھر بھی اس کی ذات تھی. وہ اپنی ذات میں عہد ہے، سمجھ ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے نرالا ہے. وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، اور کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. نہیں ہاشم بھائی، یہ لائٹ جلتا تو جلا دیجیے، تھوڑی روشنی ہے. اگر یہ بلب جلتا ہے. کروڑوں درود و سلام دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، دو جہاں کے سردار سرکار دو عالم سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا. میرے محترم دوستو، پہلے 15 منٹ بعد سن جائے، لیکن دل کے کاموں سے سنا، فارمیلٹیز پوری نہ کی جائے اور اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے. ورنہ اسی محفل میں بیٹھ کر جو ہے نا انسان گناہگار بن جائے گا. ہمارے تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ دعوت دیتے ہو اور سننے والا اگر توجہ سے نہیں سن رہا تو آپ دعوت مت دو، وہیں روک دو. اگر کوئی سر پہ کچھ لے کر جا رہا ہے، راستے میں آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کو تو تکلیف ہو رہی، بوجھ ہے، تو اس کو مختصراً صرف دعوت دے دو کہ بھائی جماعت آئی ہوئی مسجد میں اور آپ بس. اصل مسئلہ ہے کہ اللہ کے جو مخلوق ہے نا اس کو فائدہ پہنچانا، نقصان نہیں پہنچانا، نہ اپنی قول سے، نہ فعل سے، نہ اپنی نظر سے، کسی بھی چیز سے. جس چیز کو ہم دین سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ دین نہیں ہے. اب شیطان کیا کر رہا ہے، اس کے پاس تقریباً 100 چال ہے، تو 100 میں سے 30 چال جو ہے وہ شیطانی چال ہے اور 70 جو ہے نورانی چال ہے. اب دنیا دار بھی دھوکے میں زندگی گزار رہا اور دیندار بھی دھوکے میں زندگی گزار رہا، بلکہ دنیا دار سے زیادہ دیندار دھوکے میں زندگی گزار رہا. بات کچھ اس طرح کی ہو رہی ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ کیسی بات ہے. دیکھیں، دنیا دار جو دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے نا، اس کے ساتھ وہ شیطانی عمل کو لے کر چل رہا، شیطانی چال کو لے کر چل رہا. تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا اس کو. ایک آدمی شراب پی رہا لیکن اس کا اندر کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے کہ یہ بات جو ہے، یہ کام جو میں کر رہا ہوں غلط ہے. ایک آدمی چوری کر رہا، اس کا اندر کا جو مفتی ضمیر ہے وہ اس کو ملامت کر رہا کہ یار یہ غلط، لیکن کر رہا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا اندر کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا کہ نہیں یار میں غلط کر رہا ہوں، پڑھنا چاہیے. تو وہ جو شیطانی 30 چال ہے، اس سے دنیا دار جو اس کا شکار ہے اس کو پتہ چل رہا، لیکن جو 70 نورانی چال ہے اس سے جو دیندار دھوکے میں اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اس کا ایک مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی بدعت کا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ تو نیکی سمجھ کر رہا نا میرے بھائی، وہ نیکی سمجھ کر رہا، تو وہ کبھی توبہ کرے گا اس سے؟
وہ شراب پینے والا کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا کہ نہیں یار یہ پوری زندگی میں، لیکن وہ بدعت کرنے والا کبھی توبہ کرے گا؟ وہ تو نیکی سمجھ کر رہا، وہ اور اضافہ کر سکتا ہے، توبہ نہیں کرے گا۔ توبہ تو اس وقت کرے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ کام غلط ہے، وہ تو صحیح سمجھ کر رہا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا، اچھا سمجھ رہا، وہ تو کبھی توبہ کرے گا؟ شیطان نے توبہ کیوں نہیں کہا؟ شیطان نے توبہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو آج دیندار طبقہ جتنا ہے نا، وہ سمجھتا ہے اس سے میں بہتر ہوں۔ جماعت اسلامی سے پوچھو، وہ کہتا ہے میں تبلیغ والوں سے بہتر ہوں۔ تبلیغ والے سے پوچھو، کہتا ہے کہ میں تو دعوت اسلامی سے بہتر ہوں۔ دعوت اسلامی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میں تو جماعت المسلمین سے بہتر ہوں۔ اس سے پوچھو تو وہ، یعنی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے۔ اب فیصلہ کون کرے گا؟ اب آپ ان کے پاس جائیں، کسی کے پاس، میرا ہر ایک کے پاس جا کے اینکر کا حیثیت سے انٹرویو جیسے دیا جاتا ہے، پریکٹیکل کیا ہوا۔ جہادی تنظیم والوں کے پاس جاؤ، کہتا بھائی میں جو کر رہا ہوں بس وہی، اور ہر کے پاس قرآن حدیث سے دلیل ہے، وہ آپ کو دلیل دیتا ہے۔ وہ کہے گا بھائی دیکھو میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس کا یہ قرآن دلیل ہے، یہ حدیث دلیل، ہر ایک کے پاس ہے۔ پہلے سمجھو تو صحیح کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے نا، اس سے پہلے ہی قرآن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نہیں آئے تو اس سے پہلے ہی قرآن تھا۔ قرآن کتاب اللہ تو ہے، اس ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی۔ ہر چیز مٹ گیا، دیکھو توریت، زبور، انجیل، ہر میں تبدیلی آ گئے، یہ ہو گیا۔ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ مانتے ہو نہیں مانتے؟ نہیں مانو گے تو ہے۔ وہ اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس کی کتاب وہ حفاظت نہیں کی، قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ دو بات، ایک قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہے، اور ایک قرآن جو ہے صاحب قرآن سے نسبت ہے، رسول اللہ کی ذات سے۔ اللہ نے کہا قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، میں کیونکہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اللہ کی ذات سے نکلی۔ اس قرآن میں تقریباً 10,586 جملے ہیں، 6,666 آیت، 114 سورت۔ صرف ایک نا الف لام میم 3 ہوا نا، اس پہ 3 کروڑ سال تک چلے گی بات۔ کتنے کروڑ سال تک؟ 3 کروڑ سال تک۔ الف لام میم۔ اصل میں جنت میں جو محفل سجے گی نا، اور محفل میں جو باتیں چلیں گی، اللہ نے جس پہ جو کھولا نا قرآن کا، وہ سمجھ لو 1 ذرہ کھولا۔ اس میں بڑے بڑے محدث، عالم، مفتی اور فلاں سب بن گئے، 1 ذرہ کھولا ہے۔ یہ تو اللہ محفل ہے۔ رسول اللہ سورہ یاسین کی تفسیر سنائیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی سنائیں گے، شروعات تو پھر وہ لائبہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں کریں گے، پھر آئینہ کو لائیں گے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو لائیں گے۔ وہ جب زبور پڑھتے تھے سناٹا چھا جاتا تھا، پہاڑ جھوم رہا، اور جانور وہ آ کے وہ شکار کیا کریں گے، وہ اپنا مدھوش، پھر داؤد علیہ السلام کو لائیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن جو چلتا رہے گا، تو جنت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ قرآن بھی ہمیشہ کے لیے، یہ قرآن بھی ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ محفل چلتے رہے گی۔ اور اللہ اس طرح، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، قریب آ جائیے نا، مجھے
ابھی آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں، محفل میں جڑنا الگ چیز ہے، آواز الگ چیز ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ قرآن جو ہے نا، ہم لوگ ادھر سے قرآن سنتے رہتے ہیں، کہیں پہ بیان سنتے رہتے ہیں، اسی طرح جنت میں محفل چلے گی اور صرف قرآن پہ بات ہوگی اور کچھ نہیں. اس لیے میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ قرآن سے نا ایسے لپٹ جاؤ. کم از کم میں کہہ رہا ہوں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا ہم سب، کم سے کم 5 وقت قرآن پڑھو. یہ کم سے کم ہے، جس کو منیمم کہتے ہیں. میکسیمم یہ ہے کہ جتنی دفعہ ہم سانس لیتے ہیں نا اتنی دفعہ قرآن پڑھو. منیمم اتنا کہ کم سے کم 5 دفعہ پڑھو. اب ہم غور کریں کہ ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، 1 وقت پڑھتے ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے ہیں، مہینے میں 1 دفعہ، سال میں 1 دفعہ، یا بیٹی کو رخصت کرتے وقت پڑھتے ہیں. غور کریں. عرب میں آپ جائیں گے نا تو جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ابھی 1 منٹ باقی، وہ قرآن نکالتا 1 منٹ ہی پڑھ کے پھر بند کر کے رکھ دیتا ہے. جو گئے ہیں، میں تو جا کے ہر چیز کا پریکٹیکل کرتا ہوں، میری عادت یہ ہے ہر چیز کا. آپ مجھ سے پوچھیں گے نا، جس کا گھر جہاں ہے، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، اور ابو جہل کا کہاں تھا، رسول اللہ کا کہاں تھا، وہ ہر چیز جو یہاں پہ اگر گئے مجھ سے سوال کرتے تھے میں سب کا بتا دوں. رسول اللہ ہجرت کیے تھے، کہاں سے نکلے تھے، کیسے نکلے تھے، کس جگہ سے کچرا ڈالا جاتا تھا، کس جگہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے تھے، کس راستے سے وہ غار حرا میں گئے تھے، اور پورا مدینہ تک سب آپ کو بتا دوں. مدینہ میں حضرت ابوبکر کا، حضرت بلال فلاں کا گھر کہاں کہاں، ایک ایک چیز. اور میں حج پہ جانے سے پہلے میرے ساتھ یہ بھی تھے، مکہ ٹاور کے نیچے ملاقات ہوئی تھی مجھے کہتے ہیں. تو میں وہاں جانے سے پہلے نا مینا میں بھی ہوئی تھی، جانے سے پہلے پورا اس کا مطالعہ کیا اور پریکٹیکل یہاں سارا کر کے میں وہاں گیا. بھائی حج صرف کرنے کا نام نہیں ہے، سیکھ کر کرنے کا نام ہے. نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. پڑھنے کا تو آیا ہی نہیں. کوئی دکھا دے کسی حدیث میں کہ رسول اللہ نے کہا نماز پڑھو یا اللہ نے کہا نماز پڑھو. حکم نماز قائم کرنے کا حکم. نماز تو ہم نے اس مسجد میں بھی پڑھا، مسجد نبوی میں بھی پڑھا، بیت اللہ میں بھی پڑھا، حتیم کے اندر بھی پڑھا، آپ لوگوں نے بھی پڑھا. کبھی دل کی مسجد میں نماز پڑھی ہے؟ بہت دعائیں مانگی ہے، یہ دے دے، وہ دے دے، جنت الفردوس دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے. کبھی اللہ سے اللہ کو مانگا؟ سوچو، غور کرو. یہ جب تک نہیں سدھرے گا نا، اس پہ تو ہم نے بیوی، بچے، ماں باپ، جائیداد، دولت، یہ سب کی محبت کو ہم نے اس پہ بھر دیا. اب اللہ رسول کے لیے جگہ ہی نہیں. جیسے شادی آتی ہے، بہنوں کو خوش کرو، سسرال والوں کو، فلاں کو سب کے لیے کپڑا، یہاں تک گھر کے ماسی جو ہے نا اس کو بھی ہم خوش کرتے ہیں اور رسول اللہ کے سنتوں کو ذبح کرتے ہیں. بولے نہیں یا رسول اللہ، آپ کو جگہ نہیں ہے گھر میں، اللہ بس آپ عرش پہ رہیں، دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں. اللہ کہتا ہے دیکھو یہ دل میں نے بنایا ہے، یہ میرا مکان ہے، اس میں حق میرا، مجھے رہنے دو. اللہ کہتا ہے دل میں نے بنایا صرف اپنے لیے. پورا یہ جو پورا جسم ہے نا، اعضائے جسم، وہ کہتا ہے چل بنا تو میرے لیے مگر تو استعمال کر، تیرے لیے سب کچھ تیرے لیے، لیکن صرف ایک چیز مجھے دے دے، یہ دل میں نے بنایا. جب زلیخا تو جوانی مل گئی تھی نا، جب محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، اور پھر جدائی ہوئی، یوسف علیہ السلام چلے گئے، تو کوئی بھی آ کر کہتا تھا نا زلیخا فلاں گلی سے یوسف علیہ السلام گزر رہے، یہ سن کے وہ سونے کا کوئی آ کر سونے کا
وہ پوری دولت لٹا دی بھائی یوسف علیہ السلام کے چکر میں. پھر اس کو خیال آیا کہ یوسف کے حسن و جمال پہ میں تو فدا ہو کے پوری لٹا دی. جس نے یوسف کو بنایا ہے وہ ذات اپنے حسن و جمال میں کیسا ہو. یہیں سے زندگی کا رخ بدلا اور اس کے بعد پھر وہ اللہ سے دعا مانگی اور اس کے بعد سجدے میں گئے. اللہ نے جوانی واپس لیا ہے. اب اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. آج تک اللہ کو پہچانا ہی نہیں. یہ جو لفظ اللہ کہتے ہیں نا، اس میں اتنی تاثیر ہے کہ یہاں سے نکلتا ہے اور ساتوں آسمان کو چیرتا ہوا عرش معلیٰ پہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. اس کے اثرات ایک اللہ کا ولی اسی طرح بیان کر رہے تھے. ابو علی سینا بہت بڑا سائنسدان گزرا مسلمان کا، وہ بیٹھا ہوا تو انہوں نے اللہ کے نام کی تاثیر بولے تو بیٹھ کے دل میں سوچ رہا صرف اللہ کہنے سے اتنا اثرات پڑ جائیں گے. بیان کے دوران کہا اوہ گدھا، ابو علی سینا اتنے بڑے سائنسدان میں بھری محفل میں اس کا گدھا کہتے ہیں نا. ارے یار سن کے اس کا چہرے کا جغرافیہ بدل گیا ابو علی سینا کا بھری محفل میں، اور چہرہ غصے سے اندر تمتما کے لال ہونے لگا. کہا دیکھ میں نے تو تجھے ٹچ بھی نہیں کیا اور تیرے ایک جملہ صرف گدھا کہنے سے تیرے اندر اتنے تبدیلی آ سکتی ہے، تو لفظ اللہ کہنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم لوگوں نے نہ اللہ کو پہچانا، نہ اللہ کے رسول کو پہچانا، نہ قرآن کو پہچانا، نہ حدیث کو پہچانا، یہاں تک کہ اپنی ذات کو نہیں پہچانا. پہچاننے کا آج وقت. آج اگر نہیں پہچانا نا، خدا کی قسم قبر میں نہیں پہچان سکتا. ایک نیکی نہیں دے گا سگا بیٹا، اکلوتی بیٹی جو ہے نا، ایک نیکی نہیں دے گی. جس کے لیے کروڑوں نیکی آج ہم ضائع کر رہے ہیں نا، ایک نیکی نہیں. رسول اللہ کا فرمان ہے. اور جو محبت ہم کر رہے ہیں نا، یہ سب دھوکہ ہے. خدا کی قسم محبت وہ ہے جو میرے نبی نے اماں عائشہ سے، اپنی بیوی سے لی. اور بھری محفل مسجد نبوی میں اعلان کیا تھا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے. صحابی کہنے لگے میرا مقصد یہ تھا مردوں میں. کہا عائشہ کے والد ابو بکر سے. یار وہاں بھی عائشہ کا نام لایا. کیا ہم بیوی سے ایسی محبت کرتے ہیں؟ اماں عائشہ چبا کے دیتے تھے، رسول اللہ کھاتے. اماں عائشہ جہاں سے مسواک کرتے تھے، رسول اللہ لے کے مسواک کرتے تھے. خدا کی قسم ایسی بیوی سے محبت کرو. آپ کے گھر جنت نہیں بنانا تو مجھ سے آ کے پیسے واپس جاؤ. ہم لوگوں نے بیوی کو تو ایک نوکرانی سمجھو. ماں باپ کی محبت ہمیں پتہ ہی نہیں. قرآن حدیث نے تو اف نہیں کرو. ماں باپ کے سامنے کیا ہے؟ اف لفظ کیا ہے؟ اف نہیں کرو. دولت سے چمٹ کے ہم لوگ رکھتے ہوئے پورا قرآن پڑھو لکھا ہوا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. قبل اس کے کہ پتہ ہی نہیں ہے. نشے میں قرآن سنتے ہیں، سنانے والا بھی نشے میں، سننے والا بھی نشے میں. بس فارمیلٹیز پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح بیان سنتے ہیں جا کے، اسی طرح حدیث سنتے ہیں، ایک فارمیلٹیز پوری کرتے. قرآن فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے نہیں آیا میرے بھائی. قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا. قرآن سمجھ کے اس پہ تدبر کرنے کے لیے آیا. قرآن آیا تدبر کرو، اس پہ غور و فکر کرو، اپنا محاسبہ کرو. زندگی میں ایک دفعہ اپنا مراقبہ کرو، دل کی دنیا بدل جائے. اور ابھی موقع ہے. ایک اللہ والے جو ہیں وہ بازار کے قریب لوگوں کو جمع کر کے کر رہے تھے، تو وقت کا جو بادشاہ تھا وہ گزر رہا تھا. اس نے کہا حضرت کیا ہو رہا، خیریت، کیا کر رہے ہیں؟ بولے ان سے اللہ کی دوستی کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا دوستی ہو گئی؟ بادشاہ نے کیا پوچھا؟ میرے ساتھ کنیکٹ رہے. دوستی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو تیار ہے، یہ لوگ تیار نہیں. اللہ تیار ہے، یہ تیار نہیں.
بادشاہ چلے. ایک دن دیکھا کہ وہ قبرستان پہ وہ اللہ والے جو ہیں وہ بیٹھ کر جو ہے بادشاہ کا گزر ہو رہا تھا وہیں سے. پھر بادشاہ جا کے سلام کیا، حضرت السلام علیکم السلام اور خیریت ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی نظر نہیں آ رہا. بولے آپ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ پورے یہاں تو ایک دن کے بچے سے لے کے 100 سال کا سب نظر نہیں آ رہا. تو بولے کیا کر رہے؟ بولے ان سے اللہ کی دوستی کروا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی دوستی کروا رہا ہوں. بولے ہو گئی دوستی؟ بولے یہ سب تیار ہیں، وہ تیار نہیں، اللہ تیار ہے. یہ یہاں پہنچ کر قبرستان میں سب تیار ہیں، ہاں بھائی، اب وہ تیار نہیں. تو قبل اس کے کہ وہ تیار ہو ہمیں دوستی کر لینی چاہیے. آج وہ تیار ہے میرے ماں، ہمیں دوستی کر لینی چاہیے. جب ہم تیار ہوں گے نا پھر وہ تیار نہیں. آج خدا کی قسم ایک دفعہ آپ کہو، میرے ساتھ کہو اللہ 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 کے نبی نے کہا ہے کہ 70 دفعہ اللہ کہہ رہا میرا بندہ، میرا رضوان، میرا عطا. 70 دفعہ وہ کہہ رہا، آپ کے ایک دفعہ کہیں. اور حشر کے میدان میں نفس نفسی کا عالم، آپ 1000 دفعہ بھی کہیں گے نا تو وہ نہیں سنے گا. 1001 دفعہ میں وہ کہے گا کیا معاملہ سنو ذرا اس میں. اللہ بس سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا، بس ایک موقع دے، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، پارک میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا بیٹھ کے، بس تیرے ہی تیرے حبیب کا ذکر کروں گا، ایک موقع دے. اللہ کہے گا اٹھاؤ ڈال دو جہنم. 1001 دفعہ میں سنے گا اور آرڈر کیا دے گا، اور ابھی کا سنو کیا. آپ صرف نا اس محفل میں اس کا ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ اس سے اچھا محفل جو ہے نا فرشتوں کے محفل میں آپ کا ذکر کر رہا ہے. آپ تنہائی میں اللہ اللہ کریں، وہ تنہائی میں. آپ بھری محفل میں، وہ بھری محفل میں. آپ صرف ایک قدم بڑھا رہے ہیں اس کی طرف، وہ 10 قدم بڑھا رہا. آپ چل کر جا رہے ہیں، وہ دوڑ کر آ رہا، اور اپنے رحمت آغوش میں آپ کو لے لے گا. خدا کی قسم بچہ جو ہے نا گناہوں گندگی میں لت پت ہو، سگی ماں نہیں لیتی ہے گود میں. پہلے کیا کرتی ہے؟ دور رکھتی ہے، پانی ڈالتی ہے، پاک صاف کرتی ہے، اس کے بعد آغوش. 100 سال کی گناہوں کی گندگی میں آپ لت پت ہو، ایک دفعہ کہیں اللہ میری توبہ، وہ اپنے رحمت آغوش میں لے لیتا. میرا بندہ اس اللہ سے دوستی کرو. موقع یہی ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، کوئی چانس نہیں. جب تک سانس تب تک چانس، سانس ختم چانس ختم. یہ وقت ہے، اس میں اگر ہم اللہ سے اب دوستی ہوگی کیسے؟ ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ جو دیکھا ہاتھ اٹھا دو، صفر، کسی نے نہیں دیکھا. ہم میں سے کسی نے اللہ سے بات کی ہے؟ نہ دیکھا ہے نہ بات کی ہے، تو بھائی دوستی کیسے ہوگی؟ دیکھو میں آپ کو دوستی کا طریقہ بتاؤں. لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کوئی دوستی نہیں ہوگی. اب بولیں گے اس سے بڑی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں، دوستی ہوگی. پوری زندگی آپ پڑھتے رہیں، پورا قرآن پڑھتے رہیں، پورا کلمہ پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، جو بھی کام کرتے رہیں، دوستی نہیں ہو گیا. اب جیسے آپ نے شروع کیا محمد الرسول، جیسے لفظ محمد آپ نے لیا نا، اللہ کا توجہ آپ کی طرف. لفظ محمد لیتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں ایک گناہگار بن گئے، پوری زندگی گناہوں میں. لوگوں نے اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی یہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کو بستی سے باہر نکال دیا ہے. تو واقعہ اس میں ہے، کیا نام ہے، میں نے فضائل معلوم نہیں ہے اپنا، بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ وہ موسیٰ علیہ السلام نے شہر سے دور آدم ذات ویران میں وہ پڑا ہوا ہے بیمار،
کرتے اس کو توریت کا نا میں رسول اللہ کا نام آیا تو وہ یاد تھا. اس نے اب بالکل عین وقت اس نے وہ اپنا پڑھنا شروع کر دیا. اس میں رسول اللہ کا نام وہ جیسے لفظ محمد اس قسم پرسی کے حال میں وہ پڑھا تو فضائل اعمال میں بھی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل صدقات میں فضائل اعمال میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ میرا ایک دوست ہے فلاں ویران میں، اس کو جاؤ غسل کراؤ، اس کا نماز جنازہ اور یہ اور اعلان کر دو جو اس کے نماز جنازہ میں آئے گا سب کی مغفرت. اب موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کے ساتھ کچھ لوگ گئے، جا کے دیکھا یہ تو وہی ہے، گناہ گار ہے، بدکار ہے، نافرمان ہے جو. تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کے کہا وہ موسیٰ جو سوچ رہا ہے نا بالکل حقیقت ہے، ویسے ہی ہے جیسا وہ کہہ رہا سوچ رہا. اگر ہے نہیں، میرے حبیب کا نام لیا، اب ہے نہیں تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کم ظرف نکلا، اس حال میں اس نے اپنی مغفرت کی دعا مانگ لی تو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. اور اس کے نسبت سے جو نماز جنازہ میں یہ اگر پوری انسانیت کی مغفرت کر لیتا نا، دعا مانگ لیتا تو میں سب کی معاف کر دیتا. چونکہ جس کنڈیشن میں یہ تھا نا، جس کنڈیشن میں تھا وہ میں جانتا ہوں، اور اس کنڈیشن میں میرے حبیب کا جس طرح سے اس نے نام لیا ہے ڈوب کر، وہ میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا، یہاں موسیٰ کو بھی نہیں پتا. یار اللہ سے محبت کرو. اور محبت کا طریقہ کیا؟ آپ کروڑوں دفعہ قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، عالم بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، جو بھی بن جاؤ، لکھ لو میری بات. محبت کا طریقہ آپ کو سمجھا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ نے جو بتایا نا میں اس پہ روشنی ڈال دے رہا ہوں اور صحابہ کی زندگی آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. اس کے بعد وما علینا الا البلاغ ہے. جب امیر صاحب اشارہ کرے آپ اشارہ کر دیجیے. دیکھو لا الہ الا اللہ 1 کروڑ دفعہ پڑھ لو، آپ مسلمان بنی نہیں سکتے. جیسے آپ نے شروع کیا نا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو شروع کہاں سے کیا؟ محمد، اس کے بعد رسول، اس کے بعد اللہ. اللہ بتا رہے ہیں منزل میں ہوں. سب سے اوپر کیا ہے؟ رسول اللہ نے جو انگوٹھی اسٹیمپ مہر لگا کے دعوت نامہ بھیجتے تھے نا بادشاہوں کے پاس، اس کے پاس وہ اس میں اس طرح نہیں لکھا ہوا تھا. حالانکہ عربی کا بھی طریقہ کار، اردو کا بھی ادھر سے لکھا، وہ ایسے لکھا ہوا تھا انگوٹھی میں. جب اسٹیمپ لگا کے بھیجتے تھے محمد رسول اللہ، منزل اللہ ہے، کامیابی اللہ کے پاس ہے. اس کے نیچے رسول ہے، رسول رسالت کو کہتے ہیں، اور رسالت سے یہ سارا تعلق ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ رسالت ملنے کے بعد رسول اللہ نے سب کو دیا یہ تمام چیز. اس سے پہلے ایک چیز بھی نہیں دی. اس کی نسبت یہ منصب کہلائے گا. رسالت کیا ہے؟ منصب. اور اس کے نیچے کیا ہے؟ محمد، یہ ہے ذات. محمد کیا ہے؟ نبی کا ذاتی نام. تو جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ نہیں آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ نے کیوں کہا؟ سب نبی نے آ کے دعوت دی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. دیکھو بھائی کامیابی کہیں نہیں ہے، ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر نبی نے آ کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اور اللہ وہاں سے کیا کر رہا ہے؟ دیکھو سب اشارہ کر رہے وہاں، اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ غور سے سنو. یوں سمجھ لو کہ بیت اللہ سے اشارہ ہو رہا گنبد خضرا کی طرف. اب اللہ وہاں سے کہہ رہا ہاں میرے پاس ہے، میں ہی دوں گا، میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں.
میں ہی رازق ہوں، میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، لا الہ الا اللہ۔ اب وہاں سے اشارہ ہو رہا، قل، اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کوئی یہ چاہتا کہ اللہ اس سے محبت کرے، اسے چاہیے میرے محبوب کی اتباع کرے، فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرے، کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اسے منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ تو اشارہ کیا ہوا؟ کام کہاں سے بنے گا؟ یہ اب آپ کو دوسرا میں بتاؤں، حشر کا میدان ہوگا، غور سے سنیے گا یہ بات، یہ بالکل لب و لباب ہے۔ آج اگر اس بات کو ہم نہیں سمجھے نا تو کل بتایا نا 1001 دفعہ بھی ہم کہیں گے، سنوائی نہیں ہوگی، اور سنوائی بھی ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب غور کریں یار، موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستی، ان کے پاس کس، آپ کے پاس، ہمارے پاس کیا اعمال ہے یار؟ کچھ ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کو سامنے لائیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، اور اپنی ذات کو لائیے، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ وہ اللہ کے لاڈلے ہیں، 28 پارہ قرآن میں ان کا ذکر آیا، صاحب توریت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اللہ سے روزانہ باتیں کرنے والے، کلیم اللہ کا خطاب ہے، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، کتنے پوسٹ لے کے ہیں، مگر حشر کے میدان میں ایسے کھڑے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ، کتنے بڑے پوسٹ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، کتنے بڑے پوسٹ ہیں۔ ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل بیت کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کے اوپر کوئی ہے نہیں، وہ ایسے کھڑے ہوں گے۔ وہ تو پہلے آئے، پہلے پانا چاہیے نا، اور 1500 سال تک عبادت کرنے والے بنی اسرائیل، ہماری تو زندگی 100 سال کی نہیں ہے، تو ان کو تو پہلے آئے پہلے پائیں والی بات ہے یار۔ وہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ جنت میں جا کیوں نہیں رہے؟ بلکہ وہ منہ سے بھی کہہ رہے اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ تو معاملہ کیا ہے کہ سب کر کے بھی یار اللہ کا فضل تھا تو وہ کلیم اللہ بنے نا، اللہ کا فضل تھا تو لاڈلے بنے نا، اللہ کا فضل تھا تو اللہ سے باتیں کر رہے تھے نا، اللہ کا فضل تھا تو رسول بنے، نبی بنے، کتاب شریعت سب کچھ۔ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیوں نہیں جا پا رہے؟ کوئی بھی عالم مفتی اس سوال کا خالی جواب دے دیں گے بھائی، سب کو میں ان کو پورا دلیل دوں گا کہ یہ بخاری میں، یہ مسلم میں، فلاں یہ ہے کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ کہیں گے، میں بولوں آپ پڑھ لو، مجھے نہیں کہو یار، امام بخاری کو غلط کہو یا پھر اللہ کے رسول کو کہو، میں آپ کو سب کچھ دکھا دوں گا کہ نقشہ کیا ہوگا۔ معاملہ اس کو غور کرو، یہ ابھی وقت ہے۔ ایک اللہ والے قبرستان سے گزر رہے، تو دیکھا کیا قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ بھائی دیکھو، اگر آپ بولو گے نا میں ظہر تک بولتا ہی رہوں گا، ان کو ظہر کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ آپ بولو گے تو عشاء تک بولتا رہا، کسی ایک دن ایسی محفل آپ کر کے دیکھ لو، اگر نہیں ہوا نا تو اس کا 10 کا خرچہ میں دوں گا، اسے 10 منٹ آپ اشارہ کرو گے، جس طرح وہ آگے دعا کرنے کے لیے میں روک دوں گا، دعا کر لو، دعا کر لو۔ وہ اللہ والے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت آئی، قبرستان میں سے گزر رہی۔ اب انہوں نے غور کیا کس قبر سے آواز آ رہی، آدمی کا دماغ ذہن کام کر رہا تھا یار اس قبر سے آواز آ رہی، اس کے قریب گئے تو دیکھا قرآن کی تلاوت اسی قبر سے آ رہی، تو انہوں نے سوال کر لیا، تو اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بہت تعریف کی، کیا پیاری آواز ہے اور قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کے تو انہوں وہاں سے جواب آیا کہ میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں کہ میں حافظ قرآن تھا، میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا تھا، اے اللہ تو نے دنیا میں توفیق دی تو تیرے لیے کیا مشکل کام ہے
تو قبر میں بھی توفیق دے سکتا، بس مجھے قرآن سے بہت دلچسپی ہے، قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، دے دی، تو میں 70,000 قرآن ختم کر چکا ہوں۔ کتنا ہزار؟ تو یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ نے جو سن کے کہا تھا نا سبحان اللہ کیا پیاری آواز ہے، تو وہ جو سبحان اللہ آپ نے کہا تھا نا وہ آپ مجھے دے دو۔ میں 70,000 قرآن میں اللہ والے ہوتے، انہوں نے کہا دیکھو سودا میں بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتاؤ اتنا سستا سودا کیوں کر رہے؟ 70,000 قرآن مجھے، ایک سبحان اللہ خود لے رہے۔ تو آواز آئی کہ دیکھیں میں عالم برزخ میں ہوں، آپ عالم دنیا میں ہیں، تو میں یہاں 70 کروڑ بھی پڑھ لوں نا میرے نام اعمال میں ایک بھی لکھا نہیں جائے گا، اور آپ عالم دنیا میں ہیں، آپ کو موقع ہے، آپ نے جو سبحان اللہ کہا نا وہاں لکھ بھی دیا گیا، جنت پہ درخت لگا دیں گے، تو یہ میں سودا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سودا منظور نہیں، بھائی آج ہم عالم دنیا میں ہیں، ایک سبحان اللہ بھی لکھتی ہے، جب وہاں چلے جائیں گے نا 70,000 قرآن بھی اللہ نے توفیق دے دی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج مان لو اللہ مان جائے، جب ہم مانیں گے تو وہ نہیں مانیں گے۔ آج ایک قدم بڑھا لو، خدا کی قسم آنسو کا ایک قطرہ آپ بہاؤ نا، اللہ اگر مغفرت کا دریا نہ بہا دینا تو جو مرضی آ کے مجھے سزا دے، اس اللہ کو پہچانو۔ وہ زلیخا جو ہے، میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں، وہ جو زلیخا ہے اس کو سب وہ دیتے گئے، وہ کہتے جوانی واپس آ گئے، وہ اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، تو یوسف علیہ السلام گزر رہے ہیں، سمجھ لیں اس گلی سے گزر رہے، تو کسی نے آ کے زلیخا سے کہا زلیخا تیری مراد، تیری حسرت، تیری خواہش، تیری وہ پوری ہو گئی۔ بولے کیا ہوا؟ بولے یوسف علیہ السلام یہ سامنے کھڑے یہ جا، وہ دیکھی ہی نہیں ادھر، وہ اللہ میں لگے ہوئے۔ تو بولنے والے نے کہا کہ زلیخا پہلے تو خبر دیتا تھا کہ نہیں کراچی میں ہے یوسف علیہ السلام، تو پوری دولت لٹا دیتے تھے۔ تو اس نے کہا وہ دل کا معاملہ تھا۔ کیا معاملہ تھا؟ دل کا معاملہ تھا، تو دولت لٹا دی۔ بولے آج وہ سامنے کھڑے ہیں تو دیکھ نہیں رہے؟ بولے یہ دل کے بنانے والے سے معاملہ ہو گیا۔ معاملہ کس سے ہو گیا؟ سبحان اللہ، دل کے بنانے والے سے ہو گیا۔ آج دل کے بنانے والے سے معاملہ کٹ ہے۔ اب معاملہ چاہتے ہیں کہ جڑ جائے تو ایک فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہے، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو اللہ میں نہیں ملے گا۔ دیکھو میرا جملہ میں ذرا دوسرا ٹائپ معرفتی جملہ ہوتا ہے، فوراً پکڑ میں آ جاتا ہے، مگر پکڑ میں ایک بھی نہیں آیا دلیل کے ساتھ۔ کسی بھی عالم مفتی کو آپ بیٹھا دو، اب بولو پکڑ کر دکھا دو، میں لے جا کے گھر پھینک کے دکھا دوں۔ لاکھ اللہ اللہ توحید کا پورا انبار کر دو، کچھ نہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا، نظام محمد رسول اللہ، منزل وہ ہے، رسول منصب ہے، وہاں سے سب آپ کو قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب وہاں سے رسالت سے ملا، وہ منصب ہے۔ ذات اس کے نیچے کیا ہے؟ محمد۔ کیونکہ اللہ نے شروعات جو کی ہے نا وہ آدم علیہ السلام سے نہیں کی ہے۔ یہ ہم دھوکے میں ہیں کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب بنے، آپ کو کب ملی؟ تو انہوں نے کہا کہنا تو یہ چاہیے تھا غار حرا مکہ 40 سال کی عمر میں۔ رسول اللہ نے جواب کیا دیا؟ رسول اللہ نے کہا جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں تو نبوت کا تاج میرے سر پہ سورہ یاسین پڑھو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ یاسین رسول اللہ کا نام ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، قسم کو قرآن کی، انک یاسین والقرآن الحکیم انک
اللہ نے یاسین والقرآن مسلم اللہ صراط مستقیم. یہ کائنات بنانے سے جو ہے نا 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اپنے حبیب کو سامنے رکھ کر. ان نقا میں جو لفظ آتا ہے نا عربی گرامر میں، وہ سامنے رکھ کر کسی کو کتا جاتا ہے. اللہ نے سامنے رکھ کر نبوت کا تاج میرے نبی کو پہنا دیا. تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ. تو جس کو بھی جو ملا ہے وہ محمد رسول اللہ سے ملا ہے. چاہے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، کسی نبی کو رسالت ملی، وہ پورا قرآن ہے. اللہ نے پہلے بیٹھایا، وعدہ لیا، وَإِذَا مِيثَاقَ النَّبِيِّ قرآن کا آیت. اس کے بعد کہا کہ میرے نبی کی تعظیم کرو گے پھر آپ کو نبوت رسالت دے دی جائے. بے شک. تو جس کو جو کچھ ملا. اچھا نبی کو کہاں سے ملا یہ بھی سنیں. اللہ نے جب توحید کا لفظ لایا نا، وہ لایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اپنا انٹروڈکشن کیا، اپنا تعارف کروایا تو کہا کہ میں سمجھ ہوں. جب اللہ سمجھ ہے تو باقی سب محتاج ہیں. اب اس میں رسول آ جائے، نبی آ جائے، اہل بیت آ جائے، صحابہ کرام، اولیاء کرام، XYZ جو بھی آئے سب محتاج میں آ جائے. تو نبی کو جو کچھ ملا اللہ کی عطا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل. جو کچھ ملا کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا. اور جو نہ مانے نا اس کی خطا ہے. اور جس نے انکار کیا تو سیدھا جہنم اس کا پتہ ہے. سیدھا کہیں نہیں جائے گا، وہ وہاں جائے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور ابھی بھی جس کو جو مل رہا وہ صدقہ محمد مل رہا. بے شک بے شک. پہلے ملا، ابھی ملا، اور آئندہ جو ملے گا حشر کے میدان میں بھی ملے گا، وہ سب طفیل محمد ملے گا. دیکھو میں آپ کو وہ آخری بات پہ ختم کر دے رہا ہوں. حالانکہ ابھی تک وہ دعا کرنے کے لیے جن کو انہوں نے بلایا وہ آئے نہیں. یار حشر کا میدان میں جب سب کچھ ہوگا تو یار مغفرت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جنت پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں لوگ؟ اللہ کا فضل تھا تو وہ رسول بنے، نبی بنے، لاڈلے بنے، صاحب کتاب بنے، وہ اللہ کے روح اللہ بن گئے، وہ خلیل اللہ بن گئے، وہ ذبی اللہ بن گئے، وہ سب بن گئے اور سب کھڑے ہیں. اللہ کے فضل ہی سے ہوا نا. تو جا کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ دیکھو دو چیزیں. جس طرح لا الہ الا اللہ ہے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا. آپ کروڑوں دفعہ پڑھ لو مسلمان نہیں بن سکتے. اسی طرح جب تک شفاعت رسول نہیں ہوگا، اللہ کا فضل ہوتے ہوئے بھی شفاعت رسول نہیں ہوگا، آپ نہیں جا سکتے. حساب کتاب شروع ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات، یہ جب شروعات ہوگا تو مولا علی کو کیوں نہیں لایا جائے؟ مولا علی کی پوری اگر آپ سنیں گے نا آپ کا دماغ گم ہو جائے گا. یہ جو اہل تشریح جو بیان کرتے ہیں نا، عمل نہ کریں، رخ پہ نہ چلیں، وہ الگ بات ہے. لیکن جو بیان کرتے ہیں نا وہ اہل بیت کے بارے میں اور حضرت علی کے بارے میں. آپ پورے حدیث پڑھیں نا حضرت علی کا، صرف تو وہاں پہ کھڑے ہو کر غدیر خون پہ رسول اللہ نے 4 یا 5 حضرت علی کے حدیث بیان کی، تو وہی کھڑے اور باقی جو کی تھی وہ الگ بات ہے. 100 سے زیادہ ملے گی. تو ان کو کیوں نہیں لایا گیا حشر کے میدان میں؟ جب اللہ جلال میں ہوں گے تو ان کو کیوں نہیں لایا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں لایا گیا؟ بہت غلط بات سنی. حضرت عمر کیوں پوری زندگی کہتے تھے کہ ابوبکر میری پوری زندگی کی نیکی لے لو اور مجھے وہ جو گارے چھوڑ کر ایک نیکی دے دو. رسول اللہ نے کیوں کہا تھا عائشہ آسمان سے زیادہ جتنے ستاروں اس سے زیادہ نیکی عمر بن خطاب کا ہے، لیکن ابوبکر کی ایک نیکی عمر کے پوری زندگی کی نیکی پہ بھاری ہے. یہ بات رسول اللہ نے کیوں کہا؟ یہ بات حضرت عمر نے کیوں کہا؟ وہ اصل میں نماز پڑھ رہے تھے. ہمارے شروع کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز. وہ یہ نماز نہیں تھی رکوع والا سجود والا، وہ نماز نہیں تھی.
وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، ایک ہی وقت میں قرآن بھی پڑھ رہے تھے، ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہے تھے، ایک ہی وقت میں قرآن بھی پڑھ رہے تھے، ایک ہی وقت میں پوری کائنات کو گود میں لیے ہوئے، اور ایک ہی وقت میں خدا کی خدائی ان کے پاس تھی۔ وقت ایک تھا، اور وہ وقت ایسا ہو گیا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بس صحابہ کا سردار بنا دیا، جنت کے 8 دروازے سے انہی کا پکار ہوگا، اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ قیامت کے دن میرے حبیب ابو بکر کو تو نے پیش کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی قول ہے نہ کوئی فعل ہے۔ جاؤ پڑھ لو قرآن۔ بھائی وہ حضرت ابو بکر کے گود میں نہ رسول اللہ لیتے ہوئے تھے، سانپ 600 سال سے جو ہے نا دیدار کے لیے بے قرار تھا، انہوں نے کپڑے پھاڑ کے پورے سوراخ کو بھر دیا۔ دعا کرنے والے ابھی تک آئے نہیں، بھائی میں بار بار بتا رہا ہوں، وہ آئیں گے۔